السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی 5 ریاستوں کے انتخابات کے بعد سے ملک کے عوام کو روز صبح مہنگائی کا ایک جھٹکا مل رہا ہے۔ خاص کر بھگتوں کو یہ بی جے پی کی جانب سے تحفہ ہے۔ ڈیو ووٹ لیو مہنگائی ملک میں آج یعنی 1 اپریل کو حکومت کی جانب سے مہنگائی کا تحفہ ملک کے عوام کے لیے صبح صبح پیش کیا گیا ہے۔ عوام کو ہر طرف سے مہنگائی کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ اب 19 کلو کمرشل ایل پی جی کی قیمتوں میں آج سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 19 کلو کمرشل ایل پی جی کی قیمت میں 250 روپے فی سلنڈر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج سے اس کی قیمت 2253 روپے ہوگی۔ تاہم گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی قومی دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے سلنڈر کی قیمت 2253 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کولکتہ میں ایک سلنڈر کی قیمت 2351 روپے، ممبئی میں 2205 روپے اور چنئی میں اس کی قیمت 2406 روپے ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل 22 مارچ کو گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس کی قیمت میں 50 روپے فی سلنڈر کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں 1 اپریل سے ایک نیا سال یعنی ملک کا نیا مالی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ تاریخ تنخواہ والے طبقے سے لے کر عام آدمی کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لاتی ہے، کیونکہ اس دن سے بہت سے سرکاری قوانین بدل جاتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے اصولوں کے بارے میں بات کریں گے جو اب براہ راست آپ کی جیب پر اثر انداز ہوں گے۔ مرکزی بجٹ فروری میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیش کیا تھا۔ اس کی دفعات آج سے یعنی 1 اپریل سے ہی ملک میں نافذ ہو جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ بحث کا مرکز کرپٹو کرنسی پر ٹیکس کا نفاذ رہا ہے۔ آج سے اگر آپ کی کرپٹو لین دین پر کوئی آمدنی ہے تو حکومت اس پر 30% تک ٹیکس وصول کرے گی۔ 1 جولائی سے حکومت بھی اس طرح کے لین دین پر 1% ٹی ڈی ایس وصول کرنا شروع کر دے گی۔ آج سے انکم ٹیکس قوانین میں ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ اصول آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں بچت سے متعلق ہے۔ نئے اصول کے مطابق اگر آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں سالانہ شراکت 2.5 لاکھ روپے تک ہے تو آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ اس سے زیادہ حصہ ڈالنے والوں کو باقی رقم پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے فلم دی کشمیر فائلز کو لے کر بی جے پی پر حملہ کیا۔ دہلی پردیش این سی پی کے اقلیتی محکمے کے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا کہ بی جے پی فلم دی کشمیر فائلز کے ذریعے وادی سے کشمیری پنڈتوں کے انخلاء کے بارے میں جھوٹی مہم چلا کر ملک میں زہریلا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں دہلی میں این سی پی کا یہ دوسرا پروگرام تھا۔ پارٹی اپنا یوم تاسیس منانے کے لیے 10 جون کو قومی دہلی میں ایک بڑا اجتماع منعقد کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ ایسی فلموں کی نمائش کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت نے اسے ٹیکس فری کر دیا۔ جن لوگوں کے پاس ملک کو متحد رکھنے کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسی فلم دیکھیں تاکہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی فلم کو نمائش کے لیے کلیئرنس نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہندوستان میں مہلک وبا کورونا وائرس کا ابھی مکمل خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ ملک میں نئے کووڈ-19 کیسوں میں آج یعنی 1 اپریل کو تقریباً 9% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 1335 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی بات کریں تو ان کی تعداد 13,668 ہے۔ کل کے مقابلے میں آج کورونا کیسز میں 9% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں ایندھن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ اور مہنگائی کے خلاف اپوزیشن جماعت کانگریس نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ اور سینئر لیڈروں نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف وجے چوک پر احتجاج اور مظاہرہ کیا، جس کی قیادت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کی۔ وجے چوک پر راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ملک میں ایندھن اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کانگریس نے 3 مرحلوں میں مرکز کی مودی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مہم کے پہلے مرحلے میں کانگریس لیڈران اور کارکنان ملک بھر میں سڑکوں پر اترے اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور قیمتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دہلی پولیس نے دہلی ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران نظام الدین مرکز میں مسجد بنگلے والی کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، جو عدالت کے سابقہ حکم میں بیان کی گئی شرائط و ضوابط کے تابع رہے گی، جن کے تحت شب برات کے موقع پر مصلیوں کو نماز اور عبادت کی اجازت دی گئی تھی۔ وزیر کے 2020 میں تبلیغی جماعت کے ارکان کے کووڈ-19 سے متاثر پائے جانے کے بعد نظام الدین مرکز میں عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 16 مارچ 2022 کو احکام صادر کرتے ہوئے شب برات کے موقع پر مسجد کی 4 منزلوں بشمول نچلی منزل کی دوبارہ کشادگی کی اجازت دی تھی
اور حکم دیا تھا کہ مرکز کا انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کووڈ پروٹوکول اور سماجی فاصلے کی برقراری کے اصولوں پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ حجاب شریعت کا لازمی حصہ ہے۔ ہر مسلمان عورت کے لیے سر چھپانا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی سخت گناہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے صحافتی بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے بعض تعلیمی اداروں میں جیسے ہی مسئلہ پیدا ہوا، بورڈ نے فوراً توجہ کی اور کرناٹک کی مقامی ذمہ دار شخصیتوں، تنظیموں کے ذمہ داروں اور بورڈ کے معزز ارکان سے رابطہ کیا۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ ہم اس مسئلے کو مقامی طور پر حل کر لیں گے، اس کو نیشنل ایشو نہیں بنائیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کی، مگر افسوس کہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ پھر کرناٹک کی بی جے پی حکومت کے مسلم مخالف موقف اختیار کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پوری ریاست میں پھیل گیا۔ بورڈ مقدمے میں فریق بننے والے مسلمانوں اور قانون دانوں سے مسلسل رابطے میں رہا، قانونی اور شرعی نقطہ نظر سے ان کے لیے مواد فراہم کیا۔ لیگل کمیٹی کے کنوینر نے مؤثر بحث کی، مگر کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے۔ غیر مسلم دانشوروں اور قانون دانوں نے بھی اس حقیقت کو محسوس کیا اور اسے ملک کے دستور اور وطن عزیز کی جمہوری روایت کے خلاف قرار دیا۔ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا تاکہ اس صورتحال سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نمٹا جا سکے۔ چنانچہ بورڈ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پوری قوت کے ساتھ بہتر وکلاء کی مدد سے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں عمومی طور پر اور کرناٹک میں بطور خاص فرقے وارانہ صف بندی کی مسلسل کوششوں کے خلاف ملک کے کارپوریٹ ورلڈ سے پہلی مرتبہ آواز بلند ہوئی ہے۔ بائیوکون جیسی ملک کی ملٹی نیشنل فارما کمپنی کی بانی اور مشہور صنعت کار کرن مجمدار شاہ نے فرقے وارانہ کشیدگی میں اضافہ اور اسے فروغ دینے کی کوششوں کو ہندوستانی صنعت اور معیشت کے لیے نہایت خطرناک اور نقصان دہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا تفصیلی اظہار کیا اور کہا کہ کرناٹک وہ ریاست ہے جہاں تمام مذاہب کے ماننے والے ہنسی خوشی اور مل جل کر رہتے تھے۔ یہاں فرقہ وارانہ کشیدگی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے فرقہ واریت کے فروغ کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں جنہیں روکنا شدید ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آئی ٹی بزنس میں ہمیں جو نمبر 1 کی پوزیشن ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو پوری ریاست کے لیے نقصان کا سودا ہوگا۔ کرن شاہ نے ایک اور ٹویٹ میں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر اور بایو ٹیکنالوجی سیکٹر فرقہ واریت سے آلودہ ہوا تو ہمیں کئی محاذوں پر ایک ساتھ بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، جس کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہوگا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بی جے پی کا پرچار کر چکے بابا رام دیو کو جب بھی یہ بات یاد دلائی جاتی ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ شب بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ ہریانہ کے کرنال میں ایک پروگرام کے دوران ایک صحافی نے ان سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان کے پرانے بیانات کا حوالہ دیا، جس میں وہ 30 روپے لیٹر پیٹرول اور 300 روپے میں رسوئی گیس سلنڈر فراہم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس بیان کے حوالے پر بابا رام دیو آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے اس صحافی کو ہی دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وہ بیان دیا تھا تو کیا کروں، تم کیا کر لو گے؟ مجھ سے بار بار یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ امریکی حکومت نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اپنے کردار کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ جیو نیوز نے محکمہ خارجہ کے حوالے سے بتایا کہ تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی آمیز خط سے متعلق امریکہ پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس میں مزید کہا گیا کہ امریکہ حکومت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہاں کے آئینی عمل کا احترام کرتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عمران خان نے ایک خط کے بارے میں معلومات شیئر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس اپنی حکومت کے خلاف غیر ملکی قوتوں کی سازش کے ثبوت موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان کے دوران مساجدوں میں نماز کے حوالے سے نئے ضوابط کا اعلان کیا گیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق اماراتی حکام نے کہا کہ اس سال رمضان میں خواتین کو بھی وبا سے قبل کی طرح مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ خواتین کے مصلے بحال ہو جائیں گے جبکہ عصر یا عشاء کے بعد مساجد میں روزانہ درس بھی ہوں گے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کہا کہ رمضان کے دوران مسجد حرم کی زمینی منزل اور خانہ کعبہ کے اطراف واقع صحن عمرہ زائرین کے لیے مختص ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران عمرہ زائرین کی تعداد میں متوقع اضافے کے پیش نظر مطاف اور حرم شریف کی زمینی منزل عمرہ زائرین کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد حرم میں زائرین کی گنجائش کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔
तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नजवनस के तारक रामा राव ने हर घर को पीने के पानी की सरबराही के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म अपने सर लेना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर जल मुहिम का एक हिस्सा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस स्कीम का क्रेडिट लेने के ख्वाह हैं। तारक रामा राव ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि मिशन भागीरथी स्कीम के लिए मरकज़ी हुकूमत का क्या इश्तराक व ताउन है। यह स्कीम जो कि टीआरएस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में शुरू की गई है, इसके तहत रियासत के तमाम घरों में पीने का पानी सरबराह करने के इंतजाम किए गए हैं। केटीआर ने कहा कि इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत का कोई इश्तराक व ताउन नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स दाना किशोर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मौसम गर्मा में पानी का कोई मसला नहीं है, जहां भी ज़रूरत हो इन मुकामात पर टैंकर्स के जरिए मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने तमाम ओहदेदारों से कहा कि वो तमाम ज़खायर-ए-आब से ज़ायद टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाएं। जिन मुकामात पर पानी की सरबराही नहीं हो रही है, इन मुकामात से शिकायत मिलने पर फौरी टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह करें। दाना किशोर ने वाटर वर्क्स के दफ्तर में गर्मी की शिद्दत और माह रमज़ान के पेश नज़र शहर में पानी की सरबराही का ओहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वह अवाम को किसी भी परेशानी के बगैर पीने के पानी की सरबराही पर अपनी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करें। जहां कहीं ज़रूरत हो वहां टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाएं। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से सुपर सेवर मीटर व हॉलीडे कार्ड की इजराई अमल में लाई गई। इस कार्ड की कीमत सिर्फ 59 रुपये रखी गई है। इस कार्ड के जरिए मेट्रो रेल के मुसाफिरीन तमाम तातीलात, जिसमें ईद व त्यौहार, दूसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता और इतवार जुमला 100 दिन रेल के जरिए सफ़र कर सकते हैं। इस कार्ड की फ़रोख्त का आगाज़ उगादी त्यौहार 2 अप्रैल से होगा। केवीबी रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेट्रो रेल के मुसाफिरीन इस सुपर सेवर कार्ड के जरिए सफ़र की खुशी हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार और बाइक्स पर पुलिस प्रेस और दीगर स्टिकर्स चस्पां करने के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास एक वैन को रोका, जिसके गिलास पर सियाह फिल्म चस्पां थी और सामने आईने पर पुलिस तहरीर था, जिस पर 1400 रुपये का चालान किया गया। गोशामाइल ट्रैफिक पुलिस ने घंटा ऋषि नामी सहाफ़ी को अपनी एक्टिवा गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर चस्पां करने की पादाश में 700 रुपये चालान किया। पुलिस राय के मुताबिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर पुलिस, प्रेस, डॉक्टर और एडवोकेट या दीगर स्टिकर चस्पां करना ममनू है। खाती पाए गए अफराद के खिलाफ 700 रुपये चालान किया जाएगा। अवाम से अपनी गाड़ियों से किसी भी तरह के स्टिकर्स हटा देने की अपील की गई है। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रियासत के 6 अजला आदिलाबाद, आसिफ नगर, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद, मंचरियाल के लिए महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डायरेक्टर महकमा सेहत श्रीनिवास राव ने यह बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के कोठी में वाक़ दफ्तर महकमा सेहत आमा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन 6 अजला समेत भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजाविज़ कर गया है। उन्होंने मशवरा दिया कि दोपहर में 12 बजे दिन से 4 बजे शाम तक घरों से निकलने से गुरेज किया जाए और अवाम धूप की शिद्दत की मुनासिबत से अपना रोज़ाना का टाइम टेबल बनाएं। तेलंगाना के तमाम स्कूल्स को 24 अप्रैल से गरमाई तातीलात का महकमा स्कूली तालीम ने ऐलान किया है। कबल-अज़ीं के इम्तिहानी शेड्यूल के मुताबिक पहली ता 9वीं जमात के इम्तिहानात 7 ता 16 अप्रैल होने वाले थे। ताहम इम्तिहान के शेड्यूल पर नज़रसानी की गई है। अब ये इम्तिहानात 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होंगे। 23 अप्रैल को नतायज जारी किए जाएंगे। इसी दिन पेरेंट्स मीटिंग होगी और आखिरी काम का दिन भी होगा। 24 अप्रैल से स्कूल्स को तातीलात होंगे। कई कौमी और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में हैदराबाद को जनूबी हिंद के इंतहाई आलूदगी वाले शहरों में एक करार दिया गया है और शहर में आलूदगी की सूरत हाल ऐसा मालूम होता है कि मज़ीद अबतर होती जा रही है। मार्च के 3 हफ्तों में आलूदगी की सतह के हफ्तेवारी तज्ज़िये से मालूम हुआ है कि 23 मुकामात पर जहां आलूदगी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, इनमें 12 मुकामात पर आलूदगी की सतह में काफ़ी इजाफा देखा गया है। दरअसल बाज़ इलाकों जैसे नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मार्च के दूसरे हफ्ते में AQI स्कोर 217 था, जो नाक़िस मियार के ज़ुमरे में आता है। मजमूई तौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क और सनत नगर शहर में इंतहाई आलूदगी वाले इलाके बन गए हैं। वाज़ेह है कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से आरामगढ़ तक आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत को इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।